الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی جد الحسن والحسین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقال اللہ تعالی ان هذه امتکم امة واحدہ وانا ربکم فاتقون وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من اصبح ولم يهتم بامور المسلمین فلیس بمسلم او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ کسی کو رنگ سے مطلب کسی کو خوشبو سے، کسی کو رنگ سے مطلب کسی کو خوشبو سے، گلوں کے چاک گریباں کی بات کون کرے۔ ناظرین، آج کا جو اجتماع ہے، سب سے پہلے تو یہ مرحوم سید ثاقب اکبر نقوی صاحب کی برسی منائی جاتی ہے، اور ان کی برسی کے ساتھ ساتھ اتحاد امت کا جو پیغام امت کو دینا ہے وہ بنیادی تقریب ہے۔ ناظرین، آغا صاحب کے ساتھ میری ایک بار ملاقات ہوئی تھی، اور وہ ملاقات اس انداز سے کہ پوری رات ہم نے ساتھ گزاری۔ ہماری سوچ اور ہماری فکر وہ تو اس انداز سے تھی کہ آپ کے اوپر حملہ، دوسرے کے اوپر حملہ اور تیسرے کے اوپر حملہ، لیکن آغا صاحب کو اللہ رب العزت نے جو اعتدال کی جو اعلیٰ مثال قائم کی تھی، اگر آپ باتوں باتوں میں دشمن آل محمد کا بھی ذکر کرتے تو وہ بھی آپ کو شاباش دیتے اور ہنستے۔ اس اعتدال کی ایک راہ اس نے پکڑی تھی۔ یہ تقریباً 5 سال یا 6 سال یا پرانی بات ہے، جب تک ہماری سوچ اور فکر میں بھی اہل بیت کا تذکرہ نہیں تھا، ہماری سوچ اور فکر تکفیریت کی طرف مائل تھی۔ اس وقت بھی اگر ہم نے دشمن آل محمد کا تذکرہ آغا صاحب کے سامنے کیا ہے تو پھر بھی آغا صاحب ہنستے رہے۔ یہ اتحادی امت کی اعلیٰ مثال تھی۔ دوسری بات کہ اس مرحوم کے جانے کے بعد بھی اتحاد کی وہ فضا آج تک قائم ہے اور چلتی رہی، اور اتحاد اور امت وحدت کہ 1.25 لاکھ انبیاء کرام اور پھر خصوصاً ہمارے اور آپ کے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا میں تشریف آوری صرف اسی لیے تھی کہ امت کو اتحاد کی طرف راغب کیا جائے، 360 بتوں کے سامنے جھکنے والوں کو ایک خدا کی طرف جھکانے کی کوشش کی جائے۔ یہ انبیاء کا کام ہے، اتحاد امت کا کام۔ ناظرین، میں ان کے بیٹوں کو بھی داد دوں گا۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو آسمان سے ان کے لیے 2 دروازے کھلتے ہیں۔ ایک دروازے سے اس کا رزق اترتا ہے، دوسرے دروازے سے ان کے اعمال، اچھے اعمال خدا کی طرف لوٹتے ہیں۔ لیکن یہی انسان جب مر جاتا ہے تو پھر وہ دونوں دروازے بند ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ وہ موت کے بعد انسان کھاتا پیتا نہیں ہے تو اس کی رزق آسمان سے نہیں آتی۔ اسی انداز سے واحد وہ انسان جو اپنے بعد ایک ایسا کار خیر چھوڑ دے کہ قیامت تک ان کا اعمال کا سلسلہ اور اعمال کا دروازہ کھلا رہتا ہے، اور ان کے بیٹوں نے آج تک زندہ رکھا ہے۔ ناظرین، اتحاد امت کا اصل معنی اور مقصد ہم سمجھنے کی کوشش کیجیے، اور پیچھے جو اس اجتماع کا اصل عنوان ہے عظمت قرآن اور صاحب قرآن، اس سے تو ہم نے دوری اتنی زیادہ اختیار کر لی کہ قرآن کریم میں ہے کہ بروز قیامت حضور علیہ الصلوۃ والسلام برگاہ الہی میں اعلان کریں گے، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ آغا صاحب نے کچھ الفاظ لکھے ہیں، وہ الفاظ اسی آیات کے ساتھ تسلسل رکھتی ہے کہ بروز قیامت پیغمبر اسلام
خدا کی بارگاہ میں اعلان کریں گے، اے میرے پروردگار، میری اس امت نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ قرآن کو اللہ رب العزت نے تدبر کے لیے رکھا تھا اور ہم نے فتوی بازی کے لیے رکھا ہوا ہے۔ ہم نے صرف رٹوں تک محدود رکھا ہے، اور اسی انداز سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زبانی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، پیغمبر اسلام کے ذریعے اس امت کو بتایا گیا کہ ثقل دو بڑی چیزیں دنیا میں اس کائنات کو دی جا رہی ہے، لن تزلوا، کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے اگر ان کے ساتھ توسل ہوگی، ان کو پکڑا رکھا جائے گا۔ قرآن کو تو ہم نے صرف فقط رٹے کی حد تک محدود رکھا، اور آل محمد کہ ترکت فیکم الثقلین القرآن وعطرتی، اے اہل بیتی، اہل بیت کے ساتھ ہم نے وہ حشر کیا کہ آج اس دور میں اگر اہل بیت کا نام لیوا ہوتا ہے تو ہم ان کو کافر کہتے ہیں۔ پیغمبر اسلام نے اس لیے اس امت کو حوالے کیا تھا، ان کے اتباع کے لیے حوالے کیا تھا، ان کے طرز زندگی پر زندگی گزارنے کے لیے حوالے کیا تھا۔ ہم نے قرآن کو بھی چھوڑ دیا، ہم نے اہل بیت کو بھی ترک کر دیا ہے۔ یہ امت کیسے فلاح پائے گی؟ اور ایک اور بات، امت کا معنی امام سے ہے۔ امت، مفسرین لکھتے ہیں کہ امت کا معنی امام سے ہے، اور امام کا مطلب یہ ہے کہ یہ امت اس ایک رہبر کے اقتداء میں اپنی ساری زندگی گزارے۔ وہ رہبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ میں بتاتا چلوں، اگر آپ کہتے ہیں کہ ہمارے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے، یہ امت وحدہ کیسی ہے؟ پھر قرآن کریم نے دوسری جگہ بھی بیان فرمایا، تلک امت قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم۔ ایک رہبر کے ماننے والے تو سارے ہوں گے، لیکن اعمال اور ایک اپنے اعمال کا خود جواب دہ ہوگا، خود جواب دے گا۔ آپ کو کسی کے اوپر زبردستی کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہوگی۔ ناظرین، امت وحدت، امت واحدہ اسی کو کہا جاتا ہے کہ جو اصل اسلام کے اصول ہیں ہم سب اس کو مضبوطی سے پکڑ لیں۔ وہ اسلام کے اصول، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، ان میں سے ایک کا انکار بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور الحمدللہ سننے والے اور بیٹھنے والے سب اسی کے قائل ہیں کہ ہم ایک خدا کو ماننے والے ہیں، ہم ایک رسول کے ماننے والے ہیں، ہم اسی قرآن کو ماننے والے ہیں، اور ہم بروز قیامت والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی اسی کے اوپر یقین رکھنے والے ہیں، یا نہیں سب؟ تو اس لیے پھر اس امت کو فرقواریت میں دھکیلنا، اس امت کو یہاں تک پہنچانا کہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے رہیں۔ اس وقت آپ نے دیکھا، مختصر سے ایک اشارہ کرتا ہوں کہ اسلام آباد کے اندر جو سانحہ ہوا، میں آپ سے پوچھتا ہوں، میں خود کہتا ہوں کہ بھئی کس نے کیا، کیسا ہوا، ہمارے اس کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے، اس لیے کہ ہم بول نہیں سکتے۔ البتہ یہ ضرور بول سکتے ہیں، یہ ضرور بتا سکتے ہیں کہ ان کے اوپر جن لوگوں نے خوشیاں منائی ہے، ان سب کے تانے بانے ان سے جا کے ملتے ہیں۔ ایک نوجوان اپنی ماں کی گود میں چیرتا ہوا چور چور بدن سامنے آتا ہے، وہ ماں روتی ہے اور ہم یہاں خوشی منائے۔ یہ امت وحدت کے برخلاف فرقواریت کی بڑی اعلیٰ مثال ہے۔ اس لیے ہم نے کوششیں کرنی ہے۔ ہاں، اگر کسی نے خوشی منائی ہے تو یہ وقت ہم پر بھی آ سکتا ہے، آپ پر بھی آ سکتے ہیں، اور سب پر بھی آ سکتے ہیں۔